بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرت جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ایران کے ایئر مارشل اور نایاب احمد آکسفورڈ میں اکٹھے پڑھتے تھے اور تب سے گہرے دوست تھے اور دونوں ملنے ایک دوسرے کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ ان دنوں نایاب ایران گئے ہوئے تھے اور ہفتہ ہو گیا تھا وہ پلٹے نہیں تھے۔ 19 سالہ نزا اکیلا 10 سالہ سہرین کو اور 1.5 سالہ ماروم کو بھی سنبھالتا تھا اور ہیڈ کوارٹر بھی دیکھتا تھا اور خوف زدہ بھی رہتا تھا کہ نایاب کی غیر موجودگی میں وطن نارائن کہیں آ جائیں گے۔ اجول نے جلیان کو بتایا ہوا تھا تو وہ ڈیلی نزا کے ہاں چکر لگا لیتے اور وطن نارائن کو دن بھر میں 2 سے 3 بار فون کر کے وارن کرتے کہ حیدرآباد گئے تو بہت برا ہوگا، میں نے وہاں نفری بٹھائی ہوئی ہے۔ اور وطن نارائن نے تحقیق کرائی تو آرمی کا عملہ وہاں موجود تھا۔ اجول بھی پھر بہت جھگڑالو تھا تو وطن نارائن نے حیدرآباد کا رخ نہ کیا۔ اجول روزانہ کئی بار وطن نارائن کو فون کر لیتا، ڈیڈ شملہ ہیں کہ حیدرآباد تو نہیں جانا؟ وہ ہنس پڑتے، نہیں جا رہے یار، پھر تم ہماری جان چڑھاؤ گے تو نہیں جاتے ہم۔ نزا بھی ہر گھنٹے اجول کو فون کرتا تو ضرور کہتا اپنے ڈیڈ کو منع کرنا ادھر نہ آئیں۔ اجول تسلی دیتا۔ آج 8واں دن تھا تو عشاء ٹائم کور کمانڈر سندھل آئے، ساتھ نماز پڑھی، باہر آئے تو کچھ دیر میں نزا بھی مسجد سے باہر آ گیا۔ سہرین کو اٹھایا ہوا تھا اور سہرین مسلسل رو رہے تھے جبکہ 1.5 سالہ ماروم بھی سینے سے لگے تھے۔ سندھل نے نزا کو سلوٹ کیا، جیو۔ نزا نے شفقت سے کہا۔ نزا کو مصافحہ کرنے کی عادت نہیں تھی تو لوگ ہاتھ آگے بڑھاتے جھجک جاتے تھے۔ سندھل نے آگے ہو کر نزا کا گال چوم لیا، سہرین کے سر کا بوسہ لیا اور ماروم کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ نایاب بھائی کا فون آیا تھا، مغرب کے بعد بتا رہے تھے حیدرآباد سگنل نہیں جا رہے تو نزا کو میسج دے دینا کہ میں مارشل بھائی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ ہوں، یہاں پہاڑیوں کے درمیانی جنگل میں آگ لگی ہے، سال 2 سال بعد ہمیشہ آگ لگتی ہے تو دن لگ جائیں گے۔ سندھل نے بتایا سگنل نہیں جا رہے، سب بہانے ہیں، شکر کیا ہوگا سحری روم۔ نزا سے جان چھوٹی، سہرین ایک دم چلائے تو ماروم بھی جا کر رونے لگے۔ نزا مسکرایا اور دونوں کو باہوں میں بھیج کر بہلانے لگا۔ نزا تم کھانا کھانے جاؤ گے تو میں رک جاتا ہوں، آج دونوں کو رکھ لوں گا، سندھل نے کہا۔ یہ سنتے ہی سہرین نے چیخیں مارنا شروع کر دیں جبکہ ماروم بھی زیادہ اونچی آواز سے رونے لگے۔ ارے نہیں جا رہا، آپ دونوں چپ کریں۔ نزا تیزی سے دونوں کو چومنے لگ گیا، سر سے کہتے نہ واپس آئیں، دن بھر کام کی زیادتی، نارائن انکل کے آنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، سر نایاب کے بغیر تو مجھے بہت خوف آتا ہے، اکیلے میں انہیں اس طرح مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ نزا ایسے بولا جیسے ابھی رو پڑے گا تو سندھل نے کمر میں بازو دے کر گال کا پھر بوسہ لیا اور سہرین کو بھی اٹھا لیا۔ اب ان کی کال آئی تو میں کہوں گا جلدی واپس آئیں۔ سندھل بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ نزا نے گھڑی دیکھی، لیٹ ہو گیا میں، پھر اس نے واکی ٹاکی پر کال ملائی۔ کہاں ہو؟ نزا نے پوچھا۔ 5 منٹ اور لیٹ ہوئے تو سمجھو میں برزخ پدھار جاؤں گی، بھوک سے میرا برا حال ہے اور تم ابھی شملہ ہو؟ آگے سے میری کی غسیلی آواز آئی تو سہرین نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوکے کمنگ، نزا تیزی سے بولا اور ماروم سندھل کو تھما کر ہیلی پیڈ جانے کے بجائے روم کی طرف دوڑ گیا۔ سہرین پھر رونے پیٹنے لگے۔ جلد نزا آ گیا، وہ عطر و معطر ہو رہا تھا، چہرہ بھی دمک رہا تھا جیسے خود پر چند منٹوں میں جادو کر دیا ہو۔ لک لائک اے گروم، سندھل نے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ سندھل میں نکل رہا ہوں، تم کام دیکھ لینا، آ کر باقی کروں گا، اور ماروم کو سینے سے لگایا اور سہرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں کو چھوڑ جاؤ، سندھل بولے۔ نہیں میں رسک نہیں لے سکتا، بائے۔ نزا نکل گیا۔ 2 گھنٹے تک واپسی ہوئی تو دونوں سوئے ہوئے تھے۔ سندھل نے سہرین کو نزا سے لے لیا۔ سندھل سحری کو بھی کنٹرول روم میں لے آؤ، میں کام دیکھ لوں، تم سو جاؤ۔ سندھل نے سہرین کو بھی جا کر کنٹرول روم میں لٹا دیا۔ ماروم کے پاس نزا کام میں لگ گیا۔ چائے بنا دوں تمہیں؟ سندھل نے پوچھا۔ نہیں میں پی آیا ہوں، تم ریسٹ کرو جا کر۔ صبح سندھل کا دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کو، مگر نزا فجر پڑھ کر بچوں کو لے کر پونا چلا گیا کہ وہ ڈیلی فجر کے بعد پونا چلا جاتا تھا۔ نایاب ہوتے تو پھر رات کو پونا جاتا تھا۔ سندھل چاروں ناچار چلے گئے کہ نزا 9 بجے پلٹتا تھا۔ مغرب پڑھ کر ہی سندھل آ گئے۔ نزا بچوں کو سندھل کے پاس اکیلا نہ چھوڑتا۔ نایاب تو بچوں کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ یوون کے پاس بھی اکیلا نہ چھوڑتے تھے۔ سندھل روز آتے رہے۔ نایاب کو 15 دن ہو گئے تھے۔ میری فارن چلی گئی تھی کہ اجول آ کر نزا کی منت کرتا، سمجھاتا تھا کہ فارمیشن کا میں معاہدہ کر چکا ہوں، پیمنٹ بھی لے چکا ہوں، میں بچوں کو سنبھالوں گا،
پھر روز آ جاتی ہیں تو تم مشن پر جانے کا نام نہیں لیتے۔ نزا نہ مانا کہ سیرین کا ٹھیک ہے تم سنبھال لو گے، محروم کا میں رسک نہیں لیتا۔ اور اجول کو وتن نارائن اور نندا جی بہت پریشرائز کر رہے تھے کہ میری آ گئی تو نزا کسی قیمت پر انڈیا سے نہیں جائے گا، یہی موقع ہے، اسے ہر حال میں نکالو۔ اب نزا بھی پریشان ہونے لگا کہ میری کو بھی ہفتہ ہو گیا تھا مشن پر گئے ہوئے، وہ 20 دنوں تک پلٹ آئے گی تو نزا کا مشن رہ جائے گا۔ کہ میری انڈیا میں ہوتی تو نزا مر جاتا، مگر مشن پر اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ محروم 18 ماہ کے تھے، بیٹھتے چلتے تھے۔ وتن نارائن نندا جی بیٹھے اجول سے الجھ رہے تھے کہ وتن نارائن عاجز آ کر بولے، محروم کا گلا دبا دو۔ اجول مسکرایا اور بولا، نزا کا بھی یہی خیال ہے کہ اجول اپنے ڈیڈ کا گلا دبا دو، وہ مجھے کنٹری میں ٹکنے نہیں دیتے۔ محروم بہت نازک ہیں اور مشن کٹھن ہے، نزا انہیں سنبھالے گا یا کام کرے گا؟ اجول سوچتے ہوئے بولا، نندا جی نے کشن کو فون کیا کہ ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ سے بات کرو کہ نایاب کو واپس بھیجیں، نزا مشن پر جائے گا تو بچوں کا مسئلہ ہے، ورنہ میں اناتھ آشرم بھجوا دوں گی، بچوں کو بھجوا دیں آشرم، میرا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کشن نے روکھا سا جواب دے کر کال بند کر دی۔ یہ اتنا کھل ہوتا تو مریم آج قلعے کی مہارانی ہوتی۔ وتن نارائن دکھ سے بولے، ماتا جی آپ خود بات کر لیں ساؤتھ افریقہ کے پرائم منسٹر سے۔ اجول نے تجویز دی، میرا کال کرنا بنتا نہیں کہ نایاب لیگلی تو نہیں گئے، ملنے گئے تھے تو دونوں ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ نندا جی کنی کترا گئیں، کوئی حل نہ نکلا تو اجول آ گیا۔ رمل کیا کروں، معاوضہ لے چکا ہوں، وہ تعمیری کام میں آ کر لگ گئے ہیں اور نزا جاتا نہیں، وہ مجھے 2 بار کہہ چکے ہیں۔ اجول جا کر رمل کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رمل نے منہ چوما، نزا پر زیادہ دباؤ مت ڈالو، دن کو اس کی کال آئی تو وہ رو رہا تھا کہ اجول ڈانٹ کے گیا ہے، تم مذاکرات کرو کہ ڈیلے کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کام بند کرا دو، یا رزق نصیب۔ ہر کسی کو سمجھانا آسان ہے، نزا کو سمجھانا ناممکن، رمل نے کہا۔ تو دوسرے دن اجول نے دوبارہ مذاکرات کرائے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی جانتی تھیں نزا اسی ٹائم اویل ہوتا جب میری انڈیا سے باہر ہوتی، انہوں نے ہی مان لیا تو نایاب ماہ بعد آ گئے، مگر اب میری بھی چند دنوں میں پلٹنے والی تھی۔ اجول بون کو کالج سے لے آیا اور دونوں نے مل کر نزا کو خوب انٹرٹین کیا، مگر نزا اب کہاں مانتا تھا۔ تو اجول نے صبح جا کر نایاب پر غصہ نکالا کہ وہاں گورکنوں کا قحط پڑ گیا تھا کہ آپ جا کر وہاں بیٹھ ہی گئے، معاوضہ ہم کھا چکے ہیں اور نزا ابھی تک کام پر نہیں لگا۔ نایاب کیا کرتے، چپ سنتے رہے، آخر اجول ہی لڑ لڑ کے تھک گیا تو نایاب کے سینے سے جا لگا تو نایاب بیراگ اتارنے لگے۔ وہ کافی کمزور لگ رہے تھے۔ بتایا کہ جنگل کئی ہزار میل پر پھیلا تھا، سب جل کر فنا ہو گیا، جنگلی حیات ساری ختم ہو گئی، آگ ہفتہ نہ بجھ سکی اور 2 سال بعد ہمیشہ آگ لگتی ہے۔ تو اجول چونک کے ہفتہ گزرا، میری آ گئی تو اجول کا پلان تھا چند دن آرام کے بعد وہ میری سے بات کرے گا، مگر جب وہ ملنے گیا تو میری کا بازو ٹوٹا تھا، اسے پلستر لگا تھا، ٹانگ میں بھی فریکچر تھا۔ اجول کچھ دیر بیٹھ کر آ گیا۔ 25-30 دنوں میں میری ٹھیک ہوئی تو وہ مشن پر روانہ ہوئی تو نزا بھی چلا گیا تو اجول نے کھانا پکا کر بانٹا۔ شکرانے کا کچھ دن بعد اجول ٹیم لے کر ساؤتھ افریقہ گیا تو اسی جلے جنگل کا دورہ کیا۔ دونوں اطراف عجیب پہاڑیاں تھیں مگر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ چند دن وہاں قیام کے بعد سروے کر اجول واپس آ گیا۔ رات کھانے پر میجر جتن سے ملنے گیا۔ ڈیڈ، اجول محبت سے سینے سے لگ گیا۔ جیتے رہو میری جان کہنے کو نزا کا لقب اپنا ہے مگر نبھانے میں تم اپنے ہو۔ وہ محبت سے سینے سے بھینچ لیتے ہیں اور اسے بہت پیار کر کے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ تو اجول پھر کندھے سے لگ گیا۔ وہ دیر تک سر کو چومتے رہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، وہ اتنا سندر تھا کہ وہ دیکھے جاتے ہیں۔ بہت دل کو لگتے ہو میری جان، پر نزا تو جان نکال لیتا ہے، میں اس کو سوچ سوچ کے تھک ہار جاؤں مگر وہ حواس پر سوار رہتا ہے۔ میجر جتن کے آنسو بہہ نکلے، اجول کی آنکھیں بھی بہہ گئیں کہ نزا دل پر چوٹ کی طرح لگتا تھا، اسے دیکھتے ہی اندر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی۔ ڈیڈ میں کل ساؤتھ افریقہ سے پلٹا ہوں، اجول نے موضوع بدلا، مجھے پتہ ہے انڈیا کے ہتھیار باہر جائیں یا اندر ہوں ہم خبر رکھتے ہیں، وہ خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ اجول نے بتایا کہ وہاں کوئی غیر معمولی بات ہے کہ 1-2 سال بعد آگ لگ جاتی ہے، زمین میں گڑھے کرینے کھود رہی ہیں، اس میں مردار دبائے جائیں گے، وہاں تعفن بہت پھیلا ہے لیکن 1 ماہ تک صفائی ہو جائے گی۔ ڈیڈ، نزا کی یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ سروے ٹیموں کے ساتھ کام کرتا ہے، اسے معدنیات صاف کرنے پر ملکہ حاصل ہے، میں ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ سے بات چلاتا ہوں، ان کی معیشت جنگلی حیات کے خاتمے سے ایک دم بیٹھ گئی ہے تو مجھے کبھی امید ہے وہ کام کی بابت مان جائیں گے، ان حالات میں نقد تو ان سے مشکل ہے، تعمیراتی کام کروا لیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا پتر، تم فیصلہ کر آئے ہو، میری کا بھی جھکاؤ نزا کی طرف ہے اور میں بھی چاہتا ہوں دونوں زیادہ وقت اکٹھے رہیں، تو
جو تمہیں مناسب لگے۔ نندا بھی صرف ہاتھ رہ گئی ہے، تم اپنی مرضی کی تحریر اس سے لکھوا لیتے ہو۔ مجھے بھی جہاں کہو گے گھگی ڈال دوں گا، وہ محبت سے بولے تو اجول بے اختیار ان سے لپٹ گیا۔ ڈیڈ، میرا نظام اب نہ جانے کتنا ٹائم لیتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے اس کا جوالا کی بجائے روز کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اجول جیسے تسلی دیتا تھا، بس پتر تمہارا ایمان مضبوط سلامت رہے اور تمہاری زبان مبارک ہو، میں بھی سکھ سے اللہ کو جان دے سکوں گا۔ وہ بھی کچھ اطمینان سے بولے۔ اجول واپس آ گیا۔ ساؤتھ افریقہ کیوں گئے تھے؟ ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ نندا جی اوپر آ لگیں۔ امی گھی لے آئیں، ماتا جی سے مساج کرواؤں گا۔ اجول نندا کو جواب دینے کی بجائے اپنی امی کو آواز دیتا ہے تو نندا جی ہنستی ہوئی اسے گود میں بھر لیتی ہیں۔ نندا جی نے اس کا خوب مساج کیا اور ساتھ لگا کر بہت محبت کرتی تو اجول نے بتایا وہ مارے خوشی کے بے قابو ہو گئی اور اجول جانتا تھا نندا جی بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ ہندوستان سے ان کا اوڑھنا بچھونا ہندوستان تھا، وہ ہر وقت بولتی رہتی تھیں۔ مہاتما باپو جی کو پالن کو ہر وقت بتاتی رہتی۔ ڈیڈ اور باپو ان کی ہر بات میں شامل ہوتے، جیسے وہ نندا کے آس پاس زندہ بستے ہوں۔ ہائے نتھو رام گوڈسے، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ باپو جی کی جان لے لی، وہ آپ ہی آپ بولتی رہتی تھی، آنکھوں کے کنارے بات بے بات بہتے رہتے۔ تو اجول ان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کم خوراک کھا کر زندہ رہنے والی ایک محب الوطن وزیر اعظم تھی۔ اجول نے گورنمنٹ سے بات چلائی تو انہوں نے سروے کی اجازت دے دی۔ ان کی معیشت کو بہت نقصان ہوا تھا، مگر انہوں نے ایک بہت مناسب دام دے کر معاہدہ کر لیا۔ اجول نے تعمیری کام کہے جو مان لیے گئے۔ اجول نے زیادہ زور نہیں دیا، کہا کہ جلدی کا میں نہیں کہتا، ہاں چند سالوں میں کام آپ کو کر کے دینا ہوگا۔ گورنمنٹ کو بھی امید لگی کہ اجول نے بڑی ٹھوس دلیل دی تھی کہ آگ کا اچانک لگنا حادثہ نہیں ہو سکتا، اور اجول کو یقین تھا کہ اطراف کی پہاڑیوں میں ایسی معدنیات موجود ہیں جو بیش قیمت بھی ہو سکتی ہیں۔ اجول نے دان دیکھا، ان حالات میں انہوں نے بہت مناسب دان بھیجا تھا۔ نقد کوئی نہیں تھا، ہاں گولڈ کے چند قیمتی سیٹ تھے۔ اجول نے ایک ڈیوی کو، ایک مریم کو، ایک ماتا جی کو بھیج دیا، باقی اپنی امی کو دے دیے۔ سب آ کر سامان اٹھا کے لے گئے، ان کے حصے کا کافی بچ گیا جو رمل لوگوں نے گھر میں سنبھال لیا۔ نظام میری کے پلٹنے تک ساؤتھ افریقہ سے ٹیمیں آ کر اجول کی بتائی جگہوں پر کام میں لگ گئیں۔ اب چند دنوں اسے آرام کرنے دینا۔ رمل نے اجول کا کان مروڑا، اجول نے سسکاری لے کر اپنا کان چھڑایا۔ نظا بہت تھکا تھا تو دوسرے دن رمل سب کو ہنومان گڑھ لے گئے تاکہ اپنوں کے درمیان نظا آرام محسوس کرے۔ روز آ گئی ہے، یوگل نے اجول کے کان میں کہا۔ نہیں، تبھی تو ادھر آئے ہیں، چند دنوں میں اس کی واپسی ہے، اجول نے بتایا۔ جوالا اچھی ہے، یوگل بولا۔ تو لے آئیں یوگل باپو سے گلے میں، اجول نے رائے دی تو یوگل مسکرا دیا۔ نظا مان بھی جائے تو تم لوگ نہیں مانو گے، ہے نا؟ یوگل بولا۔ ہمیں اپنی جنت بہت پیاری ہے، اجول بولا تو یوگل نے طویل سانس لی کہ نظا کے کلے سے جانے کے بعد وہ لوگ اب اندر سے گھلتے رہتے تھے۔ نظا کا خلا پر نہ ہو سکا، وہ ہر چیز در و دیوار میں رچا بسا ہوا تھا۔ 3 دن گزرے کہ وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ فون کی بیل بجی۔ نظا کے ہاتھ رک گئے اور وہ تڑپ کر اٹھا اور تیزی سے جا کر فون اٹھا لیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کلے میں فون نہ اٹھایا تھا۔ بیل بجتی رہتی، گھر والے اٹھاتے۔ میری تھی، کب آئی ہو؟ نظا بے قراری سے بولا، ابھی پہنچی ہوں۔ تم ہنومان گڑھ ہو؟ میری بھی بے چینی سے بولی اور اسے عجیب حیرت بھی ہوئی کہ فون نظا نے اٹھایا، جیسے نظا کو یقین تھا کہ میری کا فون ہوگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ نظا کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں، بس ایک کپ چائے اور بستر ملے، وہ بولی۔ میں چائے بنا دیتا ہوں آ کر، نظا بے اختیار بولا۔ وہ مدھم ہنسی۔ نہیں، میں چائے پی کر سو جاؤں گی، بائے، روز رکو، نظا تیزی سے بولا۔ کیا بات ہے؟ میری نے اتنا ہی کہا۔ نظا کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ روز میری آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کو، اس کے منہ سے نکلا۔ جیو، کل آ جانا، بائے۔ کال بند ہوگی۔ نظا فون ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہ گیا۔ اننت اٹھا اور فون لے کر رکھا اور لے آیا اور بٹھا دیا۔ ساتھ سے بھائی لیگز ملنے لگے۔ کھانا کھا لو سویٹ ہارٹ۔ اننت نے منہ چوما، نظا کے نوالے گلے میں اٹکنے لگے۔ بھائی نے پانی پکڑایا۔ اجول نے بون کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نظا کا اندر اتھل پتھل ہو رہا تھا، وہ سر جھکائے کھانے سے کھیلتا، کچھ کھاتا، خود کو نارمل کرتا تھا۔ کشن دور بیٹھا اس کی اندر کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ کبھی نظا اس سے الگ نہ ہوتا، آج باپ کے وجود سے غافل اندر کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آخر نظا کی طویل سانس نکل گئی کہ وہ پارستہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ صبح رمل اجول خاموشی سے تیار ہو کر طیارے میں بیٹھ گئے کہ وہ جانتے تھے آج نظا واپس جائے گا۔ چلیں، نظا آ کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا۔ بلاوا آ گیا تو پھر رکنے کا مقصد کوئی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اجول کہہ گیا، ہاں روز نے واپس آنے کو کہا ہے تو میرا جانا بنتا ہے، تم رکنا چاہو تو رک جاؤ، نظا سادہ سے لہجے میں بولا اور طیارہ آپریٹ کرنے لگا۔ ہمارے وارث تم ہو، باپو جی نہیں، اجول تلخ لہجے میں بولا اور بون کو لیے پچھلی سیٹ پر دراز ہو گیا۔ نظا نے خاموشی سے طیارہ اڑا دیا۔ گھر پہنچ کر اجول جانتا تھا نظا لازماً بنارس جائے گا تو وہ بون کو سینے سے لگائے خاموشی سے سو گیا۔ دن بھر نظا دکھائی نہ دیا۔ فجر پڑھ کر گھر آئے تو ہیلی پیڈ خالی تھا، مطلب نظا رات کا نہیں
پلٹا تو اس نے بیس میں فون کیا مگر نزا وہاں بھی نہیں تھا۔ بون رونے لگا۔ دادا آ کر چپ کرانے لگے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گا، اجول سلگ کر بولا۔ دادا اسے بھی بہلانے لگے اور تسلی دی کہ میں جلد نزا سے ریٹرن لوں گا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگ ناشتے کے لیے بیٹھے تھے کہ نزا آ گیا۔ بون مائی بیگ بون، نزا کی آواز میں جوانی کا لوچ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ریمل اور اجول نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لگتا ہے تناؤ جھاڑ کے آیا ہے، آف کورس گرمی نکلی ہے، تبھی آواز میں اتنی لچک ہے۔ اجول نے دانت پیسے کہ نزا نے آ کر بون کو دبوچ لیا۔ نزا تو پارس ہے، زنا نہیں کرنا روز سے۔ اجول پھٹ پڑا۔ شٹ اپ اجول، آگے ایک لفظ مت بولنا۔ نزا چیخا۔ مارے گا مجھے باغی لڑکی کی خاطر بھائی پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اتھرا اجول تن کر کھڑا ہو گیا تو ریمل نے دے تھپڑ جڑا اجول کو۔ خبردار اجول، جو نزا کے سامنے اکڑے۔ ریمل نے صوفے پر دے مارا تو نزا نے تیزی سے اجول کے پیروں پر سر رکھ لیا۔ مجھے مار لو، جان سے مار دو، روز کے بارے میں کچھ مت بولو۔ اجول تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ غلامی کروں گا، نزا یقین دلانے لگا۔ اجول غصے سے کھولتا رہا تو نزا دعائی دینے لگا، میں تمہارا وارث ہوں، آخری سانس تک ساتھ رہوں گا۔ اجول کا غصہ ٹھنڈا نہ پڑا، وہ اسے پیروں سے جھٹک دیتا ہے اور جا کر لاکر سے ہاتھ سے بنا ایک نقشہ نکال لاتا ہے۔ وہ نزا کے ہاتھوں میں تھما کر بولا، یہ ساؤتھ افریقہ کی پہاڑیوں کا نقشہ ہے۔ جنگلات میں سال کے سال آگ لگ جانے کی وجہ سے پہاڑیوں میں معدنیات ہیں۔ عشاء کے بعد میں تمہیں انڈیا میں نہ دیکھوں، بیراگ نہیں اترا تمہارا تو روز کو ہمراہ لے جانا، دن بھر مجھے اپنی شکل دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ اجول اتنا کہہ کر بون کو اٹھا کر کندھے سے لگا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نزا ریمل سے لپٹ کر چیخیں مارنے لگا۔ ریمل کیا کرتے، بہلا کر اسے ناشتہ کرا کے حیدرآباد بھیج دیتے ہیں۔